بندہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے. وہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے مولوی بنا پھرتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میرے اندر کتنا تقویٰ ہے، میں تنہائی میں اللہ رب العزت سے کتنا ڈرنے والا ہوں. تو یہ میرے بھائیوں پچھلے سال کا حساب لگاؤ کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی. اگر ہمارا کیلکولیشن ہماری اس طرح ہو جائے کہ بدیاں ہماری زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، اور پھر اس نئے سال سے یہ عہد کر لو کہ یا اللہ پچھلا سال جو گزر چکا، آئندہ یہ نیا سال جو شروع ہونے والا ہے اس کے اندر یا اللہ تیری فرما برداری کرتے ہوئے اس سال کو گزاروں گا. جو بندہ بھائیو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، واللہ اللہ رب العزت اس کو بڑے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. اللہ رب العزت اس پر اپنی بڑی رحمتیں نازل کرتے ہیں. بھائی یہ دنیا کی رنگین زندگی، لوگ اس دنیا کے اندر کھوئے ہوئے، نمازوں سے غافل، اللہ رب العزت سے غافل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے غافل، اس دنیا کی رہنائی کے اندر دنستے چلے جا رہے ہیں. بھائیو یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. جب یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اس کے بعد بڑے ہی پرمشکل اور کٹھن مراحل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا مرحلہ ہمارے اوپر موت کا ہے. جب بندے پر موت آئے گی تو جو بندہ نیکوکار ہے، اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، فرشتے اس کو خوشخبریاں دیتے ہوئے اس کی روح کو قبض کریں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سلام کہتے ہوئے، اس کو خوشخبریاں دیتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان الفاظ سے کہتے ہوئے اس کی جان کو قبض کریں گے. لیکن جو بندہ بدکار ہے، اللہ رب العزت کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، تو اس کا مار پٹاپا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بڑی ہی ڈراؤنی شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پھر اس کو اس کے جسم کے اندر ڈوب کر اس کی جان کو، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. جب یہ روح قبض کر کے اس کو موت دے دی جاتی ہے، اس کے بعد پہلا تو اس کا یہ موت کا معاملہ سختی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بھائیو موت کی سختی کو مسلط کیا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جب وقت آیا تو ان کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر کپڑا تھا اور ساتھ میں ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا. آپ اپنا ہاتھ پیالے کے اندر بھگوتے پانی سے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے، اور کپڑا کبھی چہرے کے اوپر لے لیتے، کبھی ہٹا دیتے، اور ساتھ ساتھ میں یہ فرماتے جاتے سبحان اللہ ان للموت سکرات، اللہ رب العزت پاک ہے، موت کی بڑی سختیاں. یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہاں موت کے وقت سبحان اللہ کہنا کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العزت موت سے پاک ہے. آج ہم اپنے جن ولیوں بزرگوں کو، نام تنام جو بابے ہیں جن کو ولی اللہ کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے پردہ کر چکے، ان کے اوپر موت نہیں آئی، یہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر باتیں کرو، ہماری باتوں کو سنتے ہیں قبر پر کے نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرو تو ہماری یہ باتیں سنتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، سلام مانتے ہیں کہ فلاں بابے کی قبر پر جا کر سلام کروں گا، یہ ساری باتیں سنتے ہیں. یہ مرے نہیں ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر چکے نہیں. بھائیو یہ افضل البشر، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوق کو پیدا کیا، سب سے بہترین، سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی موت کو طاری کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ میں کہتے جاتے سبحان اللہ ان للموت سکرات، کہ موت کی بڑی سختیاں. کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کا معاملہ دیکھا تو اس کے بعد کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں جانتی تھی کہ کسی کے اوپر موت کی سختی کو مسلط کیا گیا تو یہ بندہ برا ہے جس کے اوپر موت کی سختی کو مسلط اس لیے کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، ان کے اوپر بھی موت کی سختی کو مسلط کیا گیا. اللہ اکبر.
تو بھائی یہ موت سے گزر کر اس کے بعد ہمارے لیے دوسرا مرحلہ ہے قبر کے اندر جانا ہے. قبر کے اندر اگر بندہ نیک ہے تو وہاں بھی فرشتے اس کو پروٹوکول دیں گے. اس کے لیے جنت سے اس کے لیے بستر لگا دیا جائے گا, جسے جنت کی طرف سے اس کے لیے ٹھنڈی میٹھی ہوا کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی. بے شمار اس کے پاس نعمتیں قبر کے اندر بھی ہوں گی. اور اگر بندہ بدکار ہے, بدبخت ہے, تو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہے بھائیوں. کب قیامت قائم ہوگی, قبر سے اس کی جان چھوٹے گی, کتنے ہزار سال کروڑوں سال گزر جائیں گے, لاکھوں سال اس کے بعد ممکن ہے قیامت قائم ہو, واللہ عالم. جب تک قبر کے اندر پڑا ہے تو قبر کے اندر بھی اس کے اوپر سختی مسلط ہوگی. اگر بندہ بدکار ہے, فرشتے مارنے والے اس کے پاس ہوں گے, اس کے دماغ کے اندر تھوڑے ماریں گے. کیوں دماغ میں کیوں ماریں گے؟ اس لیے کہ دنیا کے کام کاج چلانے کے لیے, دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرا دنیا کے کام کرنے کے لیے تیرا دماغ بڑا چلتا تھا. لوگوں نے تجھے بڑا سمجھایا, مولویوں نے تجھے بڑا سمجھایا, اللہ رب العزت کا قرآن تیرے پاس تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تیرے پاس تھے, ان کے اوپر تیرا عمل کرنے کو یہ دماغ تیرا کام نہیں کرتا تھا, اس لیے دماغ کے اندر تھوڑے ماریں گے. اور بھائیوں قبر سے اگر جان چھوٹ گئی, دو مرحلے موت کا, قبر کا, اس کے بعد جس دن قیامت قائم کر دی جائے گی. قیامت کے دن اللہ اکبر, قیامت کے دن بڑی ہی سختی ہوگی بھائیوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ محشر کے میدان کے اندر جب جمع ہوں گے تو اتنا سخت وہ دن ہوگا, لوگوں کے جسم کے اندر سے پسینہ نکلے گا, اتنا زیادہ پسینہ کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر ہوتے کھا رہے ہوں گے. جس قدر بندہ گنہگار بدبخت ہوگا اس قدر اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا, اور پسینہ نکل کے بہے گا نہیں, اس کے درمیان اس کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. یہ بندہ درمیان میں اس کے ہوتے کھائے گا اپنے پسینے کے اندر, اور سورج کو بالکل بندوں کے قریب کر دیا جائے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورج کو بندوں کے بالکل اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ میل جو ہے نا, آنکھ کے اندر جو جس سے سرما ڈالتے ہیں, اس کو بھی عربی کے اندر میل کہتے ہیں. اور یہ فاصلے کا میل, کلومیٹر کے حساب سے جو میل ہوتا ہے, اگر اس کا بھی اندازہ لگایا جائے تو آج سورج کروڑوں میل دور, پھر بھی گرمی کے دنوں کے اندر ہم اپنے ننگے پاؤں, ننگے جسم باہر تپتی دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس دن بندے کے جسموں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, ننگے پاؤں, ننگے جسم اس زمین کے اوپر, بلکہ یہ زمین کو بدل دیا جائے گا. پورا چچیر میدان, کوئی درخت, کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ رب العزت بدبختوں کو سورج کی دھوپ کے اندر کھڑا کرے گا, اور جو بندے نیکوکار ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنا سایہ نصیب کرے گا, ان کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. یہ باتیں سائے کی یا دھوپ کی, یہ دھوپ کی کتنی شدت ہوتی ہے. رمضان کا روزہ رکھا ہو نا, بندے کو شدت کی پیاس لگی ہو تو یہ بوتل پانی کے سامنے ہو تو پھر پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی پیاس ہے. اور یہ اس کو واللہ 1000 ریال دیا جائے اور ساتھ میں یہ بوتل رکھ دی جائے, یہ پانی تجھے چاہیے یا یہ پیسے چاہیے, وہ پانی کو قبول کرے گا کہ میری جان جا رہی ہے, مجھے پانی پلاؤ, پانی پکڑے گا. اس کو پانی کی قدر و قیمت کا اس وقت پتہ چلے گا. اور قیامت کے دن بھائیوں اتنی سختی ہوگی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا فیصلہ کر دے, چاہے کہ ہمیں جہنم کے اندر کیوں نہ ڈال دیا جائے, لیکن یہ محشر کے میدان کے اندر جو سختی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اتنا سخت وہ دن ہوگا, اتنی چلچلاتی دھوپ ہوگی, اتنی سخت دھوپ ہوگی, بندے اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے. بھائیو اتنا سخت دن ہوگا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جب جہنم کو محشر کے میدان کے اندر لایا جائے گا, تو جب محشر کے میدان کے اندر آ کر جہنم ایک سانس لے گی, وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی تو اس دن دیکھے گا کہ سارے کے سارے لوگ اٹھوں کے بعد زمین پر گر پڑے گے جہنم کو دیکھ کر. تو اس سخت ترین دن کے اندر اگر ہمیں اللہ رب العزت کے عرش کا یا اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہو جائے تو بھائیو یہ کتنی بہترین بات ہے. آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت محشر کے میدان میں قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا. اب دیکھنا ہے کہ کیا ان 7 میں میرا نام بھی آتا ہے کہ نہیں.
تقریریں آپ نے مشائخ کی بڑی سنی ہوگی، ماشاءاللہ دھواں دار تقریر کر کے جاتے ہیں، بڑا علمی درس کر کے بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس مشائخ بڑے موجود ہیں. لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اپنے نفس کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بندے بتائے ہیں، ان 7 بندوں میں ہمارا نام بھی آتا ہے؟ اگر نہیں بھائیوں آتا تو آج سے کوشش کر دو کہ اپنا نام ان 7 بندوں کے اندر اپنا لکھوا لو. واللہ محشر کے میدان میں بڑی سختی ہوگی، وہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا. سارے لوگ گھبرا کر انبیاء کے پاس جائیں گے. اللہ رب العزت صرف کیا نام ہے اصحاب کتاب شروع کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کرتے 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 یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے. یعنی لوگ انبیاء کی سفارش کروانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے. اللہ اکبر. یعنی اس ساری باتوں سے معلوم کیا ہوا کہ محشر کا میدان، محشر کا دن بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. کن لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگ ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. پہلا بندہ امام عادل، امام عادل، عادل حکمران. دوسرا بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتا ہے. ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. تیسرا بندہ کہ ایسا بندہ جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مساجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. چوتھا بندہ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجتمع عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. 2 ایسے بندے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس بات پر وہ جمع ہوتی ہے، اور ان کی جو دائی ہوتی ہے وہ بھی اسی بات پر ہوتی ہے. اور 5واں بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا بندہ جس کو کوئی عورت حسن و جمال والی، حسب و نسب والی، دعوت گناہ دے اور وہ آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں یہ کام کرنے سے اللہ رب العزت سے ڈرتا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اور 6واں بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کہ ایسا بندہ جس نے اللہ رب العزت کی راہ کے اندر کوئی صدقہ کیا، اس طرح چھپا کے صدقہ کیا کہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس نے کیا خیرات یا صدقہ کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا بندہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا، اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب کرے گا. یہ 7 قسم کے بندے ہیں. اب آپ نے دیکھتے جانا ہے کیا یہ 7 قسم کے بندوں کی جو صفتیں ہیں کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ کسی ایک بندے کی جیسی یا 7 جیسی یا ایک بندے جیسی بھی پائی جائے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمیں اپنا سایہ نصیب کر دے. بھائیو یہ سایہ جب کسی چیز کی نسبت کسی بادشاہ کی طرف کر دی جائے، اللہ رب العزت کی طرف کر دی جائے تو یہ اس کو شرف نصیب ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ یعنی بڑے ہی عظمت والا، بڑے ہی شرف والا ہوگا. اور بعض اہل علم نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہوگا یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا عرش جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے. اللہ کی عرش کے اوپر جو کرسی ہے واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی عرش کی جو کرسی ہے
اس کرسی نے زمین و آسمان کی وسعت کو گھیر رکھا ہے. اگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا تو پھر تو سارے بندے اس کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے. کہتے ہیں کہ یا اگر اللہ کے عرش کا سایہ ہے تو کسی ایک نکر کا سایہ ہوگا, یا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی چیز کو پیدا کرے گا جس کا سایہ ہوگا. اور بعض کہتے ہیں, بعض اہل علم مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا سایہ ہوگا, وہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا, اللہ عالم. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو سایہ نصیب کرے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سائے کے اندر جانے کے لیے ہمارے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں. امام عادل, پہلا بندہ امام عادل, پہلا بندہ عادل حکمران. اب ہم جب عادل حکمران کی بات سنتے ہیں تو اپنے حکمران کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہیں کہ ہمارے ملک کا حکمران وہ کیا کر رہا ہے, وہ عدل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بھائیو, ہم بھی اپنے گھر کے حکمران ہیں, ہم اپنے گھر کے حکمران ہیں. اپنی بیوی کے اوپر ہمارا حاکم, ہم حاکم ہیں. اپنے بچوں کے اوپر ہم حاکم ہیں. جہاں تک ہمارا حکم چلتا ہے, جہاں تک ہم تصرفات کے مالک ہیں, کیا ہم ان تصرفات کے اندر اپنے حکم کے اندر عدل سے کام لیتے ہیں؟ دوسرے کے اوپر بات کرنی ہو تو بڑی زبان چلتی ہے, یہ فلاں کر رہے, یہ ہمارا حکمران اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن کیا میں جس چیز کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے, کیا میں اس کے اوپر پورا اتر رہا, عدل کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندوں, جو عادل حکمران ہیں, اللہ ان کی جو بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عادل حکمرانوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا. پوری دنیا نیچے بیٹھی ہوگی. یہ عادل حکمران جو اپنی رعایا پر عدل کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے نور, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا. ان کی فضیلت ساری دنیا کے اوپر واضح کرے گا کہ انہوں نے میری زمین کے اوپر عدل کیا. اللہ اکبر. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا زمانہ بڑا ہی عادلانہ زمانہ تھا. ایک دن, ایک دفعہ مدینے کے اندر زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی. کافی دیر زمین ہلنے لگی, زمین رکتی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے, جن کو اللہ رب العزت پر توکل ہے, جن کو اللہ رب العزت پر پختہ ایمان ہے, اٹھ کر کھڑے ہوئے, زمین کے اوپر پاؤں مارا اور یہ بات کہی کہ رک جا, کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیوں ہلتی ہے تو؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو واللہ لکھتے ہیں حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اسی وقت زمین اپنی جگہ پر رک. کہ آج کے یہ ہمارے جو حکمران ہیں, یا آج اپنے گھر کے جو ہم حاکم ہیں, ہمارا تو ساتھ والا بھائی کہے گا کہ تو نے یار یہ اتنی زمین خود لے لی ہے, مجھے اتنی دی ہے. یہ باپ کا جو گھر تھا اس نے فلاں فلاں چیز اٹھا کے تو لے گیا, مجھے کیا دیا تو نے, تو ہم سے بڑا تھا, ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ بھائی جہاں تک ہمارا تصرف ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر کم از کم تو عدل کرو. اگر نہیں عدل کرو گے تو واللہ پھنس جاؤ گے. اور میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں عام دروس کے اندر بھی کہ ہمارا معاملہ بڑا ہی الٹ ہے, بڑا ہی الٹ ہے کہ باپ مار گیا, باپ جائیداد چھوڑ کے گیا, اب پیچھے یہ بڑا بھائی گھر کا مالک, گھر کا وارث, گھر کا حاکم, اب یہ جو جائیداد ہے اس کے پاس, یہ جائیداد کوئی عادلانہ طریقے سے تقسیم نہیں کرتا, بہنوں کو حصہ نہیں دیتا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا. آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جو ہے نا, اس نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے, لکھ کے دے دیا. میری باتوں کو بڑا غور سے سنیے گا, بڑی غور سے سنیے گا. یہ ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی جب سمجھوتا ہو جائے, وہ بہن میری مان رہی ہے کہ میں بھائی کے نام کرتی ہوں, فدیہ دیتی ہوں یا ہدیہ کرتی ہوں اس کو, بہن نے مجھے لکھ کے دے دیا, اب میں لے لوں تو میرے اوپر یہ حلال ہے. اللہ کے بندو, یہ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ بہن تیری اس گھر میں پلی بڑی, اس گھر کے اندر یہ جوان ہوئی, اس کی دل کے اندر اس گھر کی محبت ہے, جب وہ تجھے نہیں دے گی زمین, یہ صاحب نہیں کرے گی تو اس کا دل
روکے گا جب سائن نہیں کروں گی تو میرا بھائی یہ مجھے اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے نہیں دے گا. یہ میری ماں کا گھر ہے, میرے باپ کا گھر ہے. اس کے دل کے اندر اس گھر کے لیے محبت ہے, واللہ اس گھر کے اندر آنے جانے کے لیے وہ تجھے سائن کر کے دیتی ہے. لیکن اپنے بچوں سے اپنے بچوں سے زیادہ تجھ سے وہ پیار نہیں کرتی. اس کے حصے کی جو جائیداد ہوگی اس کے بچوں کو ملے گی. اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھائی سے کوئی پیار کرتی ہے ماں؟ ذرا سوچیے نا, بچے کے ساتھ اس کو زیادہ محبت ہوگی یا اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی؟ سائن بھائی کو کر کے دے رہی ہے, کیوں؟ کبھی سوچو ان باتوں کو. اور معاشرہ بڑا پڑا واللہ اس خرابی سے بڑا پڑا ہے. میں نے اپنے علاقے کے اندر کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے الا ماشاءاللہ کسی نے اپنی بہن کو حصہ دیا ہو. اور مربو کے مالک, یہ نہیں کہ تھوڑی زمین ہے, ایک ایکڑ 2 ایکڑ, مربو کے مالک ہیں. اس میں سے بہن کا حصہ کتنا بڑھے گا؟ تھوڑا سا حصہ بنتا ہے, لیکن پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ساری ہڑپ کر دیتے. یہ عدل ہے, اس نے عدل کیا ہے. یہ قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کتنے سال اس کی عمرانی چلے گی اس زمین پر جو اس نے اپنی بہن کو نہیں دی. کتنے سال چلے گی؟ 50 سال 70 سال. اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے. بھائی اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے. کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی قیامت والے دن؟ یہ خرابی ہے ہمارے اندر کہ نہیں؟ اگر بھائیوں کسی بھائی کے اندر یہ خرابی ہے تو اس کو دور کر لے, واللہ دور کر لے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھ لے گا. ایک بندہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے فلاں باغ جو ہے نا اپنے بیٹے کے نام کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے دوسرے بیٹے کو بھی اس طرح کا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اس کو دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح کا دے, اگر نہیں دے سکتا تو اسے بھی واپس لے. عدل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور بھائیو عدل جب کرتا ہے بندہ تو واللہ دنیا پر بھی امن قائم ہوتا ہے, امن قائم ہوتا ہے. یہ کافر آج کے بے ایمان یہ بات لکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر اس طرح کا عادل حکمران عمر جیسا ایک اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ جاتا. اسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے تو جب یہ تھے تو ان کا دور بھی بڑا ہی سنہرا دور تھا. کہتے ہیں کہ چرواہے جب اپنی بکریاں باہر چرایا کرتے تھے تو کوئی بھیڑیا بھی ان کی بکری اٹھا کر نہیں لے جاتا تھا. اتنا عدل تھا. ایک دن ایک چرواہے کی بکری ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو وہ چرواہا بیٹھ کر رونے لگا. جب رونے لگا تو ساتھ ہی دوسرے چرواہے ساتھ والے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, تیری ایک بکری کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تجھے اور برکت دے گا, اور بکری مل جائے گی. اس بکری کے لیے اتنا غمزدہ تو ہو گیا. وہ کہتا ہے بکری کے لیے غمزدہ نہیں ہوں, آج خلیفہ وقت کی مجھے لگتا ہے کہ موت ہو چکی ہے. اور جب تحقیق کی گئی دیکھا گیا تو واقعی اسی دن خلیفہ عمر بن عبد العزیز فوت ہو چکے تھے, دنیا سے جا چکے تھے. یعنی عادل حکمران دنیا سے جب اٹھ جائے تو امن ختم ہو جاتا ہے. عادل حکمران دنیا میں قائم ہے, دنیا میں عدل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ امن کو نازل کرتا ہے, اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارتا ہے. ہم نوجوان ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم واقعی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا معنی؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. ویسے تو عبادت جو ہمارے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ بھی جو کوئی کام اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ سنت سے ملتا ہو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, اس طرح ہم کر سکتے ہیں, تو بھائیو ہماری زندگی جو ہے جوانی خاص کر
जवानी के अंदर तो लोग कहते हैं जवानी वो क्या है कि जिसकी कोई कहानी ना हो, जवानी मस्तानी होती है, आगे बूढ़े होकर जब बुढ़ापा छा जाएगा फिर जाकर देखा जाएगा क्या करेंगे। जब बूढ़ा हो जाता है मतलब फिर मस्जिद के अंदर जाता है, ये लोटे पकड़ता है, टूटियां खोलता है, पानी इधर उधर जाया करता है, अच्छे तरीके से क्या नाम है सजदा वो नहीं कर सकता। उस वक्त की भी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करते हैं। लेकिन जवानी के अंदर जो सही तरीके से ये रुकू कर सकता है, इसका दिमाग, इसकी शरियाने सारी दिमाग की सही तरीके से काम कर रही है, इसको पता है रुकू किस तरीके से करना है, रुकू के अंदर खड़े होकर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात को बयान करता है, इसके ज़हन के अंदर सारी बातें, इसका ज़हन, इसकी हड्डियां जोड़ पट्टे सारे सही तरीके से काम कर रहे थे। जब इसकी सारी सलाहियतें मजबूत हैं और गुनाह करने की इसके अंदर ताकत मौजूद है और गुनाह को नहीं करता, अल्लाह रब्बुल से डरता है, अपनी जिंदगी इबादत के अंदर गुजारता है, तो ऐसा नौजवान फिर अल्लाह रब्बुल को बड़ा ही पसंद है। भाइयों, हम जो नौजवान है ना, तो किसी को बोल देना यार अपना चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरह चेहरे की तरह बना ले, तो बड़ी आगे से दलीलें देगा, बड़ी बातें करेगा, यार अभी नहीं शादी है, मेरी बीवी है, थोड़ा ठहर तो सब कर लूंगा इंशाल्लाह, कर लूंगा, थोड़ा रुक जाए। वो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, पहली रात है, बीवी पास है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के लिए आवाज लगाई, अल्लाह अपनी बीवी को छोड़कर, पहली रात की बीवी उसको छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद के मैदान के अंदर खड़े हुए और ओहद के मैदान के अंदर शहीद हुए। उनकी बीवी आई दौड़ी दौड़ी, या नबी अल्लाह ये इसने सारी रात मेरे साथ गुजारी है, इसके ऊपर गुस्ल वाजिब था, इसने गुस्ल नहीं किया। शहीद का जो है उसको गुस्ल या कफन नहीं दिया जाता ना, जिस तरह वो शहीद होता है उसी तरह उसको दफन कर दिया जाता है। ये बताने के लिए आए कि इसको गुस्ल देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। इसको कौन गुस्ल दे रहे हैं? इसको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। वो जवान नहीं थे, उनके अंदर ताकत नहीं थी, उनकी ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन अल्लाह हर सहाबी जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया वहीं खड़े हुए। उन्होंने अपने ईमान को मजबूत किया, उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, नकले मकानी की, तरके सुन्नत की, वल्लाह जायदादें जिंदगी तो छोड़ दी, हर कीमत अदा कर दी। जब हर कीमत अदा कर दी तो अल्लाह ताला आसमानों से उनके लिए ऐलान करता है रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। क्या ये हमारे अंदर भी बातें मौजूद हैं? जवानी के अंदर तो वल्लाह हमारे बालों का स्टाइल, हमारे रहन सहन का स्टाइल, हमारा इखलाक दूसरे लोगों के साथ, ताकत है ना बंदे के बाजू के अंदर। ऊंचा नीचा बोल जाऊंगा तो क्या है मेरे साथ झगड़ा कर सकता है, बाजू में ताकत है ना। जब पूरा होगा तो बड़े धीमे अंदाज के साथ ये बात करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक अच्छे, बेहतरीन अंदाज के साथ दूसरे लोगों से गुफ्तगू करे। तो दूसरा बंदा कौन सा? नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अंदर गुजारता है। भाइयों, अब हम नौजवान हैं माशाल्लाह, तो अपनी जिंदगी जो है इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अंदर गुजारिएगा। ये नहीं कि मौलवी के सामने आया तो मौलवी के सामने बड़ा मस्कीन बना फिरता और ये बाहर कर लाता है लोगों के सामने कि मैं बड़ा मस्कीन हूँ, मैं बड़ा आजिज हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हूँ, और जब तन्हाई के अंदर जाता है तो वो सारी खराबियाँ इसके अंदर आ जाती है। नहीं, अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता। तीसरा बंदा वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, के ऐसा बंदा जिसका दिल जो है ये मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, एक नमाज इसने पढ़ी और दूसरी नमाज का इंतजार करता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसका ये मकसद नहीं है कि नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर ही बैठा रहे, मस्जिद के अंदर इसका दिल जुड़ गया है, मस्जिद के अंदर ही बैठा रहे। नहीं, इसका मकसद ये है कि अगर मस्जिद से बाहर भी निकल गया है तो इसके दिल के अंदर मोहब्बत, ये तड़प ये है पीछे जाने की, मस्जिद के अंदर वापस जाने की। कुरान पाक की तिलावत करता रहता है, चलते फिरते अपनी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, चलते फिरते इसके दिल के अंदर मोहब्बत किस चीज़ की है कि कब अज़ान हो मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाऊं। ये बात इस मिसाल से आपको समझ में आएगी कि हम अपने मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो मोहब्बत किस चीज़ की है कि कब मेरी टिकट होगी मैं वापस अपने बीवी बच्चों से जाकर
ملوں گا، ہے نا سارے بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ خواہش کہ کب میری چھٹی لگے گی، میں اپنے بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے جا کر ملوں گا۔ اسی طرح کے وہ بندہ دنیا کے کام کاج کرتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کب دوبارہ اذان ہو میں مسجد کے اندر جاؤں۔ بھائیو، جب مسجد سے اذان کی آواز آ جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ دیا کرو، اپنے کام کاج چھوڑ دیا کرو۔ جو مسجد سے اذان کی آواز سننے کے بعد، میری طرف توجہ میری طرف کرو، جو بندہ مسجد سے اذان کی آواز سننے کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، میں مسجد کے اندر جاؤں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، جا کر سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر فرض کیا ہے، وہ کام کاج کرتا رہتا ہے، قسم باللہ یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا، جو وہ پیسے کما رہا ہے حرام، وہ پیسے جو کما رہا ہے اس وقت میں وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی، تجھے ہاتھ دیے، تجھے ناک دیا، اتنا بہترین جسم دیا، اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سارا دن تجھے عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا، جب نماز کا وقت مخصوص تھوڑا سا ٹائم ہے اس ٹائم میں کہا کہ آج اب اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اب تیرے بیوی بچے، تیرا مال و دولت، تیری دکان، تیرا کاروبار سارے ہیچ ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، آؤ اس کے سامنے آ کر اپنی اکڑی ہوئی گردن کو جھکا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو، اس جبین کو زمین پر رکھ کر اپنی حالت عاجزانہ بنا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بلندگی کو بیان کرتا ہے، بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تعریفیں کرتا ہے۔ جب تو اپنے آپ کو ذلیل کر کے، عاجز کر کے، اپنی زمین کو زمین پر رکھ کر اس بلند و بالا کی تعریفیں کرتا ہے، قسم باللہ وہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر نیچا نہیں رہنے دے گا، تجھے بھی بلند کرے گا۔ یہ بکریوں کے چرواہے، عرب کے لوگ بکریوں کے چرواہے، عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے مکے والوں کے اونٹ اور بکریاں کرائے پر لے کر دیتا تھا، میں ان کو سارا دن پہاڑوں پر چرایا کرتا تھا، تھوڑے سے پیسے اس کے عوض مجھے ملتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ رب العزت کی عبادت کی، اسلام کو کے اوپر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی زمین کا مالک بنا دیا۔ کیا آج ہمارے اندر یہ بھائیوں باتیں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ اذان سے آواز لگواتا ہے، یہ مؤذن کی آواز نہ سمجھو کہ عام ایک آدمی ہے جو اذان دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا، پھر نبی نے اپنے مؤذن بلال کو حکم دیا۔ یہ آگے حکم چلتا ہے نا، کس کی طرف سے حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ لوگوں کو بلاؤ میری عبادت کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آذان سے آواز لگواتا ہے، حی علی الفلاح، تیری کامیابی اس میں ہے، یہ دنیا کی زندگی 50 60 70 سال کی یہ ختم ہو جانے والی ہے، جو آگے تیری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے بھی کوئی چیز جمع کر۔ کہ ہمارے ذہن اس طرح تڑپتے ہیں اذان کی آواز سن کر، ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی مسجد کے اندر جاؤں، جا کر نماز پڑھوں، یا کبھی اذان سے پہلے ہی مسجد کی طرف ہمارے قدم اٹھے ہوں۔ کئی بزرگ ایسے ہیں جو اذان سے پہلے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ان سے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ بابا جی ابھی اذان نہیں ہوئی تو آپ پہلے ہی مسجد کرو، اذان تو بھی ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اذان تو غافلین کے لیے ہے، جن کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے کہ اس کے ذہن کہیں دنیا کے کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، ان کو یاد دلانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، میرا دل تو جاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی صلاحیت دی ہے۔ کیا ہمارے ذہن کے اندر بھی کبھی یہ بات پیدا ہوئی ہے، یا یہ تصور ہوا ہے کہ اذان کو اتنا ٹائم باقی ہے، 2 منٹ 4 منٹ میں بیٹھا گپے مار رہا ہوں کہ مسجد کی طرف چلا جاؤں؟ کبھی ذہن میں یہ بات آئی؟ اللہ اکبر۔ محبت ہو نا بندے کے دل میں، محبت ہو۔ جہاز جب پاکستان میں جا کر لینڈ کرتے نا، اسلام آباد لاہور میں،
تو جہاز والی ایئر آفیسر جو ہوتی ہیں نا وہ ایکسکیوز می کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ رکتے نہیں، کھڑے ہو جاتے اپنے شان پہ کھینچتے ادھر سے ادھر سے، شور شرابہ لائن نہیں بناتے، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سے کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں. بھائی جہاز رک رہا ہے نا، اتارے گا تجھے نیچے، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ ہے، حرص ہے، جلدی جلدی میں اپنے گھر میں پہنچ جاؤں، اپنے بیوی بچوں ساتھ جا کر ملوں، ماں باپ کو ملوں. کیا ہمارے دل کے اندر یہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر لوں؟ اللہ تعالیٰ جب تم مسجد کے اندر جا کر کھڑے ہو کر نماز گیا تمہیں کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کلموں کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے. فون پر بیوی کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہیں، دل بھرتا نہیں بھرتا نا، کہ بھر دیتا ہے، نہیں بھرتا، دل کرتا وہ کرتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، یا کیا نام ہے کام کاج کا کوئی ٹائم ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن دل بھرتا نہیں باتیں کرتے ہوئے، دل بھرتا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو فٹافٹ جلدی جلدی جو چار مارے اوپر نیچے کیا سجدے دیے وہ بے مسجد سے باہر. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل نہیں کرتا باتیں کرنے؟ جب بندے کی نماز بندے کو سکون نہ دے، بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، اس کا دل حشاش پشاش نہ ہو، ہلکا نہ ہو، اس کو نماز سکون نہ دے، تو پھر یہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. اگر اس کی نماز اس کو سکون دیتی ہے، اس کے غم ہلکے کر دیتی ہے، اس کا دل حشاش پشاش ہو جاتا ہے، تو یہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تم باتیں کر کے تمہارا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنے، تمہاری باتوں کا جواب دے، اور اس کے بعد تمہارے دل کا غم جو ہے ہلکا نہ ہو. نماز بھائیو، نماز کو باقاعدگی سے کام کر رہا ہوں. عبادت میں سب سے عام چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میری بات آپ اگر نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لو، لکھ سکتے ہو تو لکھ لو، کس طرح اپنے دلوں کے اندر اس کو بٹھا سکتے ہو بٹھا لو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ننگا تیرا جسم ہوگا، ننگے پاؤں، کوئی تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں مترجم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تجھ سے سوال کرے گا. سب سے پہلا جو سوال تجھ سے کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو بندے سے سوال کرے گا، اس کے عملوں میں سے سب سے پہلا اس کا جو اللہ کا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی ہے. اگر اس کی نماز بھائیوں صحیح نکلے گی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے باقی رجسٹر بھی نہیں کیونکہ کھولو. اگر اس کی نماز کے اندر نقص اور کمی جائے گی، نماز اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، اس نے 10 حج کیے، قسم باللہ اس کے کو رجسٹر حج والے کھولے نہیں جائیں گے. اس کے صدقہ خیرات بڑا نفلی کیا، اس کے کھولے نہیں جائیں گے وہ، جب تک اس کی نماز صحیح طریقے سے نہیں کھولی ہوگی. تو بھائیو، عبادت میں وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے. اور چوتھا بندہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ایسے دو بندے جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے، اور ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، اور ان کی جدائی بھی اللہ کے لیے، کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. اب یہ بھائی یہاں رہتے ہیں اپنے روم میں، تو اس کا جو دوسرا دیندار بھائی ہے وہ دوسری سمجھ لو مارکیٹ میں رہتا ہے. اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے بھائی کو جا کے ملوں، نہ اس کا وہ بانجا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا وہ رشتے دار کوئی قرابت داری ہے اس کے ساتھ. اس کی کس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پابند ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ مل کر خوش ہوتا ہے دل، کہ اللہ کے لیے ملنے کے لیے اس کے اٹھ کر جاتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے ملنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ قیامت والے دن جب دنیا تڑپ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. کسی قسم کا اس کے دل کے اندر لالچ نہیں، صرف اس لیے جا کے اس کو ملتا ہے، اس لیے جا کے اس کو ملتا ہے کہ وہ میرا دیندار بھائی ہے. اسرائیلی روایت کے اندر یہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسرائیلی روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے تو نہ اس کو جھٹلاؤ، اور جو بات ماننے والی ہے اس کو مان لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، کہا کہ 2 بندے تھے ایسے،
دو بستیوں کے اندر رہتے تھے، ایک بستی سے نکلا دوسری بستی کی طرف ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے کو نازل کیا کہ جا میرے اس بندے سے پوچھ کہاں جا رہا ہے، ذرا ذہن کے اندر یہ بات لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ فرشتے کن پر نازل کرتا ہے؟ نبیوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، لیکن یہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اس دیندار بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو نازل کیا، جا میرے اس بندے سے پوچھ تو اس بستی میں کس لیے جا رہا ہے؟ اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے زمین پر، آ کر اس بندے سے پوچھتا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس بستی میں میرا فلاں بھائی رہتا ہے۔ کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، بس وہ دیندار ہے، اس کو دیندار، اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ واللہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایسی قدر و قیمت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر کے کہتا ہے السلام علیکم، جس کو فرشتے السلام علیکم کی دعا دیں گے، یہ پھر اس کے سارے آگے والے مراحل جو ہیں آسان۔ اب ہماری دوستیاں بھائیوں کے لوگوں کے ساتھ کس بنا پر ہیں؟ یہ معاشرے کا اندازہ جائزہ لو نا، کسی گاؤں کے اندر رہتے ہو تو جو گاؤں کا چودھری وڈیرا بڑا ہے نا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے، اور کس لیے جمع ہوں گے؟ یہ ہمارے کسی تھانے کچہری میں کام آئے گا، اس لیے جمع ہوں گے نا، اس لیے جمع ہوں گے، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس کی مجلس کے اندر جا کر ہم بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ہمیں نہ نقصان پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بھائیو، ہماری دوستیاں ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، یا اس طرح چودھری وڈیروں کے ساتھ کس بنا پر ہوتی ہیں؟ کسی لالچ کے بنا پر، کسی لالچ کے تحت کہ یہ ہمارے کسی تھانے کچہری میں کام آئے گا۔ اگر کوئی گاؤں کے اندر مولوی دیندار ہے، اچھا دین کے اوپر کام کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، واللہ یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین کی سمجھ دی ہو، لیکن معاشرہ اس کی عزت نہیں کرتا، نہیں اس کی عزت کرتا۔ یہ تیرے بچوں کو پڑھاتا ہے، تجھے 5 وقت مسجد میں بات نماز پڑھاتا ہے، 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز لگاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود جب اس کی تنخواہ کی باری آتی ہے نا، لوگوں سے پھر فتوے لیتے ہیں، مولوی صاحب کو یہ امام مسجد کو تنخواہ دینی جائز ہے؟ پوچھتا ہے نا، کوئی مولوی مفت والا نہیں ملتا جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرے۔ اپنے بچے کو تو نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، یہ مولوی جو تجھے ملا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس نے بھی گھر اپنا چلانا ہے، اس کو تنخواہ دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر فتوے لیتا پھرتا ہے کہ اس کو تنخواہ دینی جائز ہے ناجائز ہے۔ اور اگر گاؤں میں کوئی کنجر ناچنے کے لیے آ جائیں تو اپنے پیسوں کے منہ کھول دیتا ہے، اس طرح ہاتھ پہ رکھ کر اس طرح کر کے اس کو سارے پیسے پھینک دیتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پوری کی پوری کایا جو ہے پوری الٹی گنگا جس کو کہتے ہیں نا، بالکل الٹ ہے ہمارا سارا نظام سسٹم، اپنی سوچ پر، اپنی بڑی بڑائی، کیا نام ہے، گھڑی گھڑائی باتوں پر۔ کوئی دیندار ہے اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ملو، واللہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا ہی نیکی۔ اللہ تعالیٰ تیرے درجے کو بلند کرتے کرتے یہ بندہ دیندار، دین کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا نا۔ جو حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی کتنی عزت کرے گا، اس کے ماں باپ کے سر پر اتنا قیمتی تاج رکھے گا کہ دنیا کی ساری دنیا کے اندر جتنی دولت ہے اس کے سامنے ہی تھی، اور اس کے تاج کی چمک اتنی ہوگی کہ یہ سورج کی روشنی کو اللہ ختم کر دے، مار کر دے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے باپ کو اتنی عزت دے گا، ماں باپ کو اتنی عزت دے گا، لیکن حافظ قرآن کو کتنی عزت دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہو جائے گی وہاں پر تیرا جنت کے اندر مقام۔ لیکن دنیا کے اندر جو حافظ ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کی ہے وہ تو عزت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ٹھیک ہے یہ دنیا کے کام کر رہے ہیں، اس کی بڑی عزت کر کے بڑے دونوں ہاتھوں سے اس کو جھک کر سلام کریں گے اس کو۔ واللہ قیامت والے دن جو تیرے کام آئے گی چیز وہ اللہ کا دین ہے، اور اپنے بچوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ، اللہ کا قرآن سکھاؤ، حافظ قرآن بناؤ،
ہمارے شیخ صاحب ڈاکٹر محبوب صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، تو جب جنازے سے فارغ ہوئے تو سائڈ میں دیکھا ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے. اس سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مرنے والے کا بیٹا ہے. کہتے ہیں ہم اس کے قریب ہوئے، اس کو تسلی کے الفاظ بولے کہ بھائی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، یہ دنیا کا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے. وہ کہتا ہے باپ کے مرنے پر مجھے اتنا افسوس نہیں، اتنا غمزدہ نہیں ہوں، میں جس بات پر غمزدہ ہوں وہ اور بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میرا باپ، اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی میرے اوپر خرچ کر دی، مجھے ڈاکٹر بنایا، پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اس نے، میرے باپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیجا، میں وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے آیا ہوں. اب یہ میرا باپ میرے سامنے مرا پڑا ہے، اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ جنازے کے اندر کھڑے ہو کر کون سی دعائیں پڑھی جاتی، جس چیز کی میرے باپ کو ضرورت ہے میں اس کو نہیں دے سکتا. اپنے سارے مال اس نے میرے اوپر خرچ کر دیا. بھائی وہ وقت آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا؟ آنے والا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ کہ ہم بھی مرے پڑے ہوں آگے اور ہمارا بیٹے پیچھے کھڑا رو رہا ہو کہ میں اپنے باپ کو کچھ نہیں دے سکتا. اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کر لو. اور بچوں کی تربیت کرنا تو واللہ یہ بالکل ہے ہی فائدہ. جب تو مر جائے گا قبر کے اندر ہوگا، اگر تو بدبخت ہے، تیرے کیا نام ہے، تیرے اوپر عذاب ہے، تو یہ بیٹا تیرا پیچھے سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ تیرے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا. اگر تو جنت کے اندر ہے، تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کر دے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے 2-3 بیٹے ہوں نا تو ان بیٹوں میں سے دیکھتے ہیں جو بیٹا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا کمزور سا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت صحیح طریقے سے قائم نہیں کرتی، اس بیٹے کو ہم کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے مسجد میں 10 میں اس کو ڈال دیں. جس بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوشیار ہے، اس کی صلاحیتیں بڑا کیا نام ہے لوگوں کے ساتھ معاملات چلانے والا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بنا دیں. صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف نہیں کرتے، اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتے. اور جو سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب یہ بڑھاپے کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کی عزت کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا یہی حافظ قرآن ہوتا ہے. جو ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے کئی بار دور چلا جاتا ہے کہ پاپا جی یہ تجھے ملیں گے دوسرے مہینے کے بعد آ کر، وہ بھی 2-4 دن آگے اسلام لیے چلے گا. اس کی عزت جو اس کو سنبھالنے والا کون ہوتا ہے، اس کا یہ جو بیٹا جس کو اس نے حافظ قرآن بنایا تھا. اپنے بچوں کی تربیت کرو بھائیو. اس کے بعد ایسا بندہ رجل دعت امرأتہ ذات منصب و جمال، ایسا بندہ جس کو عورت ذات حسب نسب والی اور خوبصورت اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھو ذرا کہ ہم تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن تو آپ سارے بھائیوں کے پاس نہیں ہوگا، یہ جیب کے اندر بھی موبائل پڑے، اس کے اندر سارا گانا موجود ہے نا. تو اس کے اندر سے رات میں کمبل کے اندر منہ دے کے دیکھتے رہتے ہیں، کیا کیا پتہ نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. حسن کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے ہونٹوں کی تعریفیں، اس کے کانوں کی تعریفیں، اس کے باتوں کی تعریفیں، ٹھیک ہے. اور یہ بڑے منصب والی ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیرو کہتے ہیں، ہیروئن کہتے ہیں، کہ اس کو ہیرو کے نام دیے ہیں انہوں نے. یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اسے داخل کروانے کے لیے پیپر آگے کرتے ہیں، اس کے ساتھ میری ایک سیلفی بن جائے، اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اور اللہ کے بندو یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو. اپنے گھر سے نکلے، باپ سے جدا ہو گئے، بھائیوں نے پکڑ کے بیچ دیا، اب جہاں ہیں وہاں غلام ہے اور مالکن بادشاہ ہے، حسب نسل والی ہے اور ملک کی رئیس ہے، رئیس کی بیوی ہے اور مال و دولت والی ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا کرے گا تو اس کو اونچا مقام مل سکتا ہے. اس نے یہ سارے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے عورت نے آگے اندر والے کمروں کے اندر لے جا کر کیا کیا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازوں کو بند کیا، ایک دروازے کو نہیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس عورت نے دروازوں کو بند کر کے کیا. کیا کہتی ہے، قالت حیت لک، اس نے کہا کہ آ میری طرف، میں اپنے آپ کو تیرے لیے فری کرتی.
اس وقت یوسف علیہ السلام ساری باتیں تو تھیں نا، وہ غلام تھے نا، اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے تو مال و دولت مل سکتا تھا، ملک کی حکومت مل سکتی تھی، اس طرح کا ذہن میں شیطان سوال ڈال سکتا تھا نا، یہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں، غلامی کی زندگی تو گزار رہا، لیکن کیا کہا؟ انی معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آئے، یوسف علیہ السلام نے دل کے اندر سوچا یا اللہ تمہارے اتنے بات کی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ دروازوں کی طرف دوڑ ان کو کھولنا ہمارا کام ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اندر سے دوڑ لگائی، دروازے پہ کھلتے گئے کہ نہیں کھلتے گئے؟ کھلتے گئے نا۔ آج آپ ذہن کے اندر یہ بات لے کر آؤ کہ وقت ہمیں تنہائی مل جائے، خوبصورت عورت ہو، وہ دعوت گناہ دے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہے ایمان مضبوط؟ تنہائی ہو اور عورت بھی حسب نسب والی ہو، خوبصورت ہو، اور خود وہ دعوت دے رہی ہے آ میری طرف، ہے ایمان اتنا مضبوط کہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں؟ اگر بھائیو یہ ایمان اتنا مضبوط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عرش کا سایہ قیامت والے دن نصیب کرے گا، اگر نہیں تو پھر تپتی دھوپ کے اندر، کس دھوپ کے اندر؟ تپتی دھوپ کے اندر، سورج بالکل بندوں کے قریب ہوگا اس دن، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایسا بندہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایسا بندہ کہ جس نے صدقہ کیا اور اس کو چھپایا، حتی لا تعلم ما ينفق بيمينه، کہ یہاں تک کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو یا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا کہ اس نے کیا اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے۔ آج ہم خرچ کرتے ہیں نا، پاکستان میں اگر اعلان کرتے ہیں فلاں چودھری کے نام کا 500 روپیہ اس نے مسجد کے اندر دیا ہے، اعلان کرواتے ہیں۔ اعلان کروانا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، سرا و علانیت دونوں طریقوں سے صدقہ کر سکتے ہو، یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو یہ ذہن کے اندر بات ہے کہ میں اعلان کروا رہا ہوں، مجھے دیکھ کے لوگ اور بھی مسجد کے اندر پیسے دیں گے، اگر یہ نیت ہے تو دوسرے لوگ بھی جو پیسے دیں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اگر نیت ذہن کے اندر یہ ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، کس نے پہل کی ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑا چودھری ہے، اس نے 5000 روپے دیے ایک بار، وہ بھی اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس طرح کی نیت ہے تو پھر بھائیو اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اپنے سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا۔ بیوی ہے نا تمہاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی تم جو اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو، یہ نوالا بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے سامنے لے گا، تمہاری نیکی ہوگی، تمہاری نیکی ہوگی۔ یہ ذہن کے اندر یہ بات ہوگی یہ میری بیوی ہے، اس کا نان و نفقہ میرے اوپر ہے، میں نے لازم اس کو پورا کرنا ہے۔ کوئی چیک دے رہا کسی کو تو اپنے چیک دیتے ہوئے ساتھ میں پکڑاتے ہوئے سیلفیاں بنا رہا ہے، فوٹو بنا رہا ہے، پھر اخبار کے پیج کے اوپر سب سے فرسٹ اس کی فوٹو لگی ہوگی کل صبح۔ یہ ساری چیزیں بھائی اللہ تعالیٰ کو واللہ نہیں پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے کیا؟ کہ بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے اخلاص ہو بندے کا، جس قدر اخلاص ہوگا نیکی کے اندر واللہ اسی قدر نیکی کے اندر وزن اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ قیامت والے دن نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی کہ یہ نیکی ہے، اس کی 1000 نیکی ہے، اس کی 2000 نیکی ہے، اس کی 3000 نیکی ہے، نہیں، نیکیوں کا وزن ہوگا قیامت والے دن۔ اگر کسی بندے کی ایک نیکی بھی اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ جب اس کو میزان کے اندر رکھے گا، اخلاص کے اندر اس کا وزن ہوگا جس اخلاص کے ساتھ اس نے کی۔ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ، اسی طرح کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایسا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ہاتھ دیے ہیں، مجھے کاروبار دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، گھر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کر کے اور اپنی نافرمانیاں یاد کر کے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں اس کے برعکس، اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہاں مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مومن بڑے عاجز نظر آتے ہیں، تنہائی کے اندر بھی کبھی بیٹھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ واللہ رات کا وقت ہونا، اندھیرا چھایا ہو، ایک کونے خدرے میں لگ کر تیرے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھیں
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرا بندہ ہوں، تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں، کس کے جا کر ہاتھ پھیلاؤں. اس طرح کی عاجزی نکساری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ واللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جو میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. لوگوں کے سامنے بیٹھے تو بڑے معاملے ماشاءاللہ سیدھے مولوی، بڑی لمبی داڑھی ہے، شلوار ٹانگوں سے اوپر ہے، اس طرح کے معاملے سارے کر رہے ہیں، دین کے کاموں کے آگے آئے ہیں. لیکن جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو بیوی کو فون پر گالی دیتے ہیں، ماں اگر کچھ پیسے مانگ لے تو اس کو بھی جھڑک دیتے ہیں آگے سے. ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں تو بڑے خراب ہیں. تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے؟ ڈرنے والا ہے؟ نہیں بھائی. جس طرح اس کی حالت جلوت کے اندر ہے، خلوت کے اندر بھی اس طرح رہے، بلکہ خلوت کے اندر اس سے بڑھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. یہ بھائیوں 7 بندے تھے جن کا ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت والے دن. اس کے علاوہ بھی ایک حدیث کے اندر ایک بندے کا ذکر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر مؤسرا او وضع له، ایسا بندہ کہ جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، اذلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ایسا بندہ جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس کو معاف کر دیا، اس کا قرض اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے سے کچھ پیسے لینے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح جبر کر کے اس کو کہہ میں کل تو نے مجھے پیسے نہ دیے نا، میں نے تیری ایسی تیسی کر دینی، اس طرح اس کے اوپر سختی نہیں کرتے، اس کو مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جب کوئی تب دے دینا، یا اس کو معاف کر دیں، یہ مسکین ہے غریب ہے اس کے پاس نہیں ہو سکتا، چل ٹھیک ہے میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے بندے کی، واللہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہمارے اندر ایسی کے نام برداشت ہے؟ اگر کسی نے پیسے دینے ہو تو اس کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں، اس کے گھر کے چکر لگا لگا کے اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اسرائیلی روایت ہے یہ کہ ایک بندہ کاروبار کرتا تھا تو اس کے کچھ لوگ تھے، وہ لوگ اس کے ساتھ معاملے کرتے تھے، لیکن اس کے جو اپنے نوکر چاکر تھے ان کو لوگوں کی طرف بھیجتا تھا مال لینے کے لیے. تو بھیجتے ہوئے یہ بات کہتا تھا کہ ان کے لوگوں کے اوپر سختی نہ کرنا، اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو اس کے اوپر باتیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے معاف کر دینا. کوئی معاف نہیں کرتا تو چپ کر کے آ لینا واپس. قیامت والے دن جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوا فرشتوں نے اس کے رجسٹر کھولے، نیکیوں والے بدیوں والے، تو سارے اس کے پاس ہے ہی بدیاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کہیں کوئی نیکی ہو. دیکھتے دیکھتے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی کوئی نیکی ہے، ان ساری بدیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر نرمی کیا کرتا تھا، اس طرح کا اس کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب یہ لوگوں کے اوپر نرمی کرتا تھا تو آج میں بھی اس کے اوپر نرمی کروں گا، جاؤ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر. بھائیو یہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے اوپر احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ صحیح باتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ غلطی کوتاہی کمی رہ گئی یہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.